اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عترتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 21 اور پیراگراف نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابو زید سروجی کا خطبہ ختم ہو گیا ہے۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے خطبے کے ختم ہونے کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے ہیں کہ جن کی لفاظی پر اور معانی کے سمندر پر غور کرنے کے بعد جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ اتنا خوبصورت اسلوب جو ہے آپ کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں علامہ حریری نے ہمارے لیے کیا کچھ دلچسپی کا سامان مہیا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ثم پھر انہ تحقیق اس نے لبدا سمیٹا، لبدا کہتے ہیں لبدا یلبدو یعنی کسی چیز کو سمیٹنا، لبدا سمیٹا، عجاجتہ اپنے پھیلے ہوئے غبار کو۔ یہ تشبیہ ہے ان الفاظ کے لیے کہ جو ابو زید سروجی بول رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے، خطاب میں آواز اونچی ہو گئی تھی اور لوگوں کے کانوں تک ان کے الفاظ پہنچ رہے تھے اور آواز بلند تھی، تو ان کے لیے انہوں نے غبار کا لفظ تشبیہاً لیا ہے اور کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اپنے الفاظ کو سمیٹا، جو پھیلے ہوئے الفاظ تھے ان کو سمیٹا۔ اجاجا یہ کہتے ہیں غبار کو، اس کی جمع اجاج آتی ہے۔ وغیدہ اور آپ نے جو ہے وہ خشک کیا، وغیدہ اور اس نے خشک کیا۔ غیدہ اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ غیدہ ایک معنی آتا ہے، غیدہ کا ایک معنی آتا ہے سکیڑنا، سکڑنا۔ غیدہ کا ایک معنی آتا ہے سمیٹنا، غیدہ کا ایک معنی آتا ہے کم کرنا، غیدہ کا ایک معنی آتا ہے ختم کرنا، غیدہ کا ایک معنی آتا ہے خشک کرنا۔ تو ہم خشک کرنا معنی لیں گے۔ وغیدہ مجاجتہ اور اس نے خشک کیا اپنے لعاب کو۔ مجاجہ کس کو کہتے ہیں جی؟ تھوک کو بھی کہتے ہیں، نچوڑ کو بھی کہتے ہیں، اور بھی کافی ساری اس دائرے میں آنے والی چیزوں کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں غیدہ کا مادہ استعمال ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما تحمل جو کچھ اٹھایا ہے، کل انسا ہر مادہ نے اپنے رحم میں، وما تغید الارحام اور جو سمٹتے ہیں سکڑتے ہیں رحم یعنی پیٹ، وما تزداد اور جو بڑھتے ہیں، یعنی پیٹوں کے اندر رحم میں جو کچھ بڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو کچھ سکڑتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تو تغیدوں کا یہاں پر معنی استعمال ہوا ہے سکڑنا، تو اسی سے وغیدہ مجاجتہ اور اس نے خشک کیا اپنے لعاب کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی تقریر ختم کر دی۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی تقریر، اپنا خطبہ ختم کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْتَدَدَ اور اس نے بازو میں لے لیا شکوتہ اپنے مشکیزے کو۔ شکوہ کہتے ہیں مشکیزے کو اور اس کی جمع شکوات آتی ہے، شکوات۔ وَتَأَبَّتَ اور اس نے بغل میں لیا ہراوتہ اپنی لاٹھی کو۔ اصل میں ابت جو ہے یہ کہتے ہیں بغل کو، تأبت
یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بغل میں لینا، یعنی بغل میں لینا، تو اسی سے وَتَعَبَّتَ اور بغل میں لیا اس نے، حِرَاوَتَهُ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو، ٹھیک ہے، یعنی جیسا بندہ تیار ہوتا ہے نا، کام ختم کر کے نکلتا ہے کوئی بندہ، تو یہ وہ انداز بیان کر رہے ہیں۔ رنت الجماعت، رنت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، اس کا معنی ہوتا ہے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا۔ رنت الجماعت، جماعت نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، الی تحفظہ اس کے اٹھ کر جانے کے انداز کو۔ اصل میں جو تحفظ ہے اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی آتا ہے محرک ہونا، یعنی کہ حرکت میں ہونا، ایک معنی آتا ہے اٹھ کے دوڑنا، یعنی کہ بیٹھا ہوا بندہ جب دوڑنے کی تیاری کرتا ہے نا، نکلنے کی، تو اس دوڑنے سے پہلے کے انداز کو تحفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تحفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے چھلانگ مارنا، یعنی کہ بندہ بالکل ریڈی ہوتا ہے نا، جس وقت بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جو ہی چھلانگ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس حالت کو تحفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رنت الجماعت، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا جماعت نے، الی تحفظہ اس کے اٹھ کر جانے کے انداز کو، یعنی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اب جانے والا ہے، کودنے والا ہے، چھلانگ نکلنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ورأت اور دیکھا، تأہبہ اس کی آمادگی کو، تأہب یہ تفاعل باب سے ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آمادگی، اس کا معنی ہوتا ہے تیاری ہے جی۔ تو اس کی جو تیاری تھی نا کہ اب انہوں نے اپنا خطاب ختم کر لیا ہے، اب یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ ورأت تأہبہ اور دیکھا لوگوں نے، تأہبہ اس کی آمادگی کو، لمزایلۃ جدا ہونے کے لیے، مرکز ہی اپنے مرکز سے، مرکز وہ جو دائرہ تھا نا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں آ کے کھڑا ہوا اور خطبہ دینا شروع کیا، تو اس مرکز سے نکلنے کے لیے، جدا ہونے کے لیے لوگوں نے اسے دیکھا، لمزایلۃ یعنی زائل سے ہے، ہٹنا، نکلنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر جماعت نے کیا کیا؟ جماعت والے بڑے ذہین تھے، بڑے سخی تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ علامہ حریری فرماتے ہیں، ادخل داخل کیے، کل منہم ان میں سے ہر ایک نے، یدہ اپنے اپنے ہاتھ، فی جیبہ اپنی اپنی جیبوں میں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں یادہ کا یا جیب کا، یہ واحد ہیں، لیکن معانی میں محاورتاً ترجمے میں جمع کا لفظ آئے گا، اپنے اپنے ہاتھ، فی جیبہ اپنی اپنی جیبوں میں، ٹھیک ہے۔ فافعم اور بھر دیا، لہو اس کے، سجلن تھیلے کو، سجلن بھی کہتے ہیں، سجلن بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اسجال آتی ہے۔ اچھا سجلن جو ہے یہ تھیلے کو بھی کہتے ہیں اور ڈول کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے پاس جو خالی برتن تھا، تھیلا تھا، ڈول تھا، زنبیل تھی، جو بھی تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی جیب سے پیسے نکالے، فافعم اور اس کو بھر دیا۔ فافعم دوستو یہ اگر عین سے ہو فافعم، اس کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، اور اگر یہ ہا سے ہو فافہم تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھا دینا، ٹھیک ہے۔ فہم سمجھنا، افہم افہم یفہم افہامن، باب افعال سے، اس کا مطلب کسی کو بات سمجھانا۔ سجلن دوبارہ ترجمہ سے، فافہم اور انہوں نے بھر دیا، لہو اس کے، سجلن تھیلے کو یا ڈول کو، من سیبہ اپنی بخششوں سے، اپنی بخششوں سے، جو ان کے پاس پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، وہ بڑے سخی لوگ تھے، بغیر اس کے مانگے، یعنی اس کی حالت کو بھی دیکھا، اس کی لفاظی کو بھی دیکھا، قابلیت کو بھی دیکھا، بولنے کو بھی دیکھا، اس کے جملوں کے سجے مکفے کو بھی دیکھا، تو پھر لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور لوگوں نے خود ہی ہاتھوں کو جیبوں میں ڈالا اور پیسوں سے اسے ٹھیک ٹھاک مالدار بنا کے، خوشحال کر کے اس کو اس محفل سے رخصت ہونے کے لیے تیار کیا۔ یہاں پر علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باکمال جو چند جملے ہیں، 8 جملے ہم روزانہ پڑھتے ہیں، آج بھی ہم نے 8 پڑھے ہیں، تو
تو ان 8 کا جو اختتام ہے یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلے جملے کا اختتام ہو رہا ہے اجا جاتا ہوں، پھیلا ہوا غبار اس کا معنی ہوتا ہے۔ دوسرے جملے کا اختتام مجا جاتا ہوں، تھوک یا لعاب اس کا معنی ہوتا ہے۔ اب پہلے جملے کے اختتام میں ہے جی اجا جاتا ہوں، دوسرے جملے کے اختتام پر ہے مجا جاتا ہوں۔ تیسرا جملہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کے آخر میں آتا ہے شک واتا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے شاباش آپ نے ٹھیک کہا مشکیزہ۔ اور چوتھا جملہ جناب منتج ہو رہا ہے ہراواتا ہو پہ، ہراواتا ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا ڈنڈا، ہراوا ڈنڈا تھیلا، ڈنڈا یا لاٹھی۔ اجاجتا ہو، مجاجتا ہو، شکوتا ہو، ہراواتا ہو، یہاں پہ 4 جملے ختم ہو گئے۔ آگے دیکھیں 5واں جملہ ہے تحفظی ہی، یعنی اٹھ کر جانے کا جو انداز ہوتا ہے، بیٹھ کر اٹھ کر جانے کا جو انداز ہوتا ہے۔ آگے مرکز ہی، ٹھیک ہے مرکز۔ 7واں جملہ ہے جی فی جیبی ہی، اور 8واں جملہ ختم ہو رہا ہے من سیبی ہی۔ اپنی مرضی کا مفہوم، اپنی مرضی کے معنی، اپنی مرضی کے الفاظ، ایسے جیسے خوبصورت موتی ایک تسبیح کی صورت میں ہمارے سامنے ہو۔ تو آج کا سوال نمبر 1 لکھ لیجئے کہ آج کی عبارت میں کسی بھی ایک جملے کی نحوی ترکیب کیجئے۔ کچھ لوگ مجھ سے نحوی ترکیب کے بارے میں تقاضا کرتے ہیں۔ دوستو یہ وہ کلاس ہے، یہ کلاس استاد کلاس ہوتی ہے۔ اس کلاس میں آ کے میں ناو پڑھانے لگ جاؤں، ناو تو پچھلی کلاس میں پڑھی جاتی ہے، آپ نے ناو کی ترکیب کرنی ہے اور بہت آسان ہے۔ ایک میں اشارہ دے دیتا ہوں، تمام آج کے 8 جملوں میں جو ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر تقریباً اس کا جو فاعل ہے، آج تک مفعول بھی تو سارے بنے، یہ اجا جاتا ہوں مفعول بھی بن رہا ہے، مجا جاتا ہوں مفعول بھی بن رہا ہے، یہ سارے مفعول بھی بن رہے ہیں۔ اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے ابو زید سروجی کی طرف، مرفوع متصل مرفوع محلن۔ تو بہت آسان ترکیب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ان 8 جملوں میں سے کسی ایک جملے کی نحوی مکمل ترکیب لکھنی ہے۔ سوال نمبر 2، اسم فعل حرف کو الگ کرنا ہے اور ہر ایک کے معنی لکھنے ہیں، ہر ایک کی نشانی بھی لکھنی ہے۔ سوال نمبر 3، پورے پیراگراف کا ترجمہ یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے۔ سوال نمبر 4، یہاں پر جو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، استعمال ہوئے ہیں یہاں اس پیراگراف میں، وہ آپ نے لکھنے، جیسے مرکز لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی جماعت لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سارے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔